ایک اونٹ روتا ہوا دوڑتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے نبی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر روتا جا رہا ہے، فریادیں کرتا جا رہا ہے، اونٹ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اونٹ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں زارو قطار رو رہا ہے؟ کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس اونٹ نے کہا، آقا آپ کے پاس مالک کی شکایت لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں، اندر دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، سینے کا بوجھ ہلکا کرنے آیا ہوں۔ آقا میں جوان تھا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، مالک کے حکم پر مالک کے لیے لکڑیاں لاتا تھا، مالک کے لیے پانی لاتا تھا، مالک میرے اوپر طرح طرح کے بوجھ ڈالتا تھا، میرے اوپر لکڑیاں ڈالتا تھا، وزن ڈالتا تھا۔ اس وقت تو میں برداشت کر لیتا تھا، اس لیے کہ میں اس وقت طاقتور تھا، جوان تھا، میرے اندر طاقت تھی۔ آقا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی، پہلے والی ہمت نہیں رہی، جسم میں وہ جان نہیں رہی، ہڈیوں میں وہ قوت نہیں رہی۔ آقا فریاد کرنے آیا ہوں، آپ میرے مالک کو بلا کر انہیں سمجھائیں، اور نادان تو اپنے بوڑھے اونٹ کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہے، وہ پہلے والی جوانی نہیں رہی، پہلے والا خون نہیں رہا۔ یہ اونٹ آقا کریم کو اپنی فریادیں سنا ہی رہا تھا، مالک کی شکایتیں سنا ہی رہا تھا۔ ادھر سے اونٹ کا مالک بھی اونٹ کو تلاش کرتے کرتے دوڑتا دوڑتا آ نکلا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا اونٹ آقا سے فریادیں کر رہا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے، اونٹ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ مالک نے کہا، آقا میں تو کافی دور سے اس اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، تمہارا اونٹ تمہاری شکایت لے کر آیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں جوان تھا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، میرا مالک میرے اوپر بوجھ ڈالتا تھا، میرا مالک میرے اوپر وزن ڈالتا تھا، اس وقت تو میں برداشت کر لیتا تھا، اب جوانی چلی گئی ہے، بڑھاپے نے آن گھیرا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، ہڈیوں میں وہ قوت نہیں رہی، میرا مالک اب بھی میرے اوپر وہی بوجھ ڈالتا ہے جس طرح وہ جوانی میں ڈالتا تھا، میرا مالک سمجھتا ہے کہ میں اسی طرح کا طاقتور ہوں۔ اب تو مالک نے پلان یہ بنا رکھا ہے کہ وہ مجھے ذبح بھی کرنے والا ہے۔ اس مالک نے کہا، آقا بالکل یہ اونٹ سچ کہہ رہا ہے، جانوروں کی بولیاں جاننے والے نبی، جانور بالکل سچ کہہ رہا ہے، واقعی میرا پلان یہی ہے، میں اس کے اوپر وزن بھی ڈالتا ہوں، بوجھ بھی ڈالتا ہوں، اور میں اسے ذبح بھی کرنے والا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، میاں تیرے اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ کہا، آقا جتنی آپ دے دیں۔ میرے نبی نے وہ اونٹ خرید لیا، اونٹ کو کہا، جا تو آزاد ہے، تو آزادی کی زندگی جی، تو آزاد ہے، اب تجھے کوئی ذبح نہیں کرے گا، تیرے اوپر کوئی وزن نہیں ڈالے گا۔ اب اونٹ نے جاتے جاتے ایک آواز دی، وہ آواز سن کر میرے نبی نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے دوسری آواز دی، دوسری آواز سن کر بھی میرے نبی نے فرمایا، آمین۔ تیسری آواز پر چوتھی آواز سنتے ہی میرے نبی نے فرمایا، آمین آمین کہتے ہوئے میرے نبی زاروں قطار رونے لگے، میرے کریم آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا آج تو ہم کچھ عجیب ہی منظر دیکھ رہے ہیں، اے جانوروں کی بولیاں جاننے والے نبی، اتنا تو بتا دیں کہ جانور نے آپ کو کیا کہا ہے، اونٹ نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ زاروں قطار رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، جب میں نے اونٹ کو آزاد کیا، جا آزادی کی زندگی دی، جب میں نے اونٹ کو آزاد کیا تو اونٹ نے جاتے جاتے مجھے 4 دعائیں دی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ آپ کے بھی خوف دور کرے جس طرح آپ نے میرے خوف دور کیے۔ یہ سن کر میں نے کہا، آمین۔ اونٹ نے دوسری دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو دشمن سے ہلاک ہونے سے بچائے، میں نے کہا، آمین۔ اونٹ نے تیسری دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو قحط سے بچائے، میں نے کہا، آمین۔ اونٹ نے چوتھی دعا دی، میں آمین کہتے ہوئے رو پڑا۔ اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے، وابستہ رکھے۔ یہ سنتے ہی مجھے معراج کا وہ منظر یاد آ گیا، میرے اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ صحابہ جب میں معراج پر گیا، میرے اللہ نے مجھے فرمایا، اے میرے حبیب آپ کی امت میں اختلافات پائے جائیں گے، آپ کی امت میں لوگ ایک دوسرے کا دل جوڑیں گے نہیں توڑیں گے،
جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے۔ جو توڑنے والے ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جو جوڑنے والے ہوں گے، جو لاکھوں میں سے ایک ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ سنتے ہی میں رو پڑا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کو رنج نہیں دینا، کسی کو غم نہیں دینا۔ ہائے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو پریشانی دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگت نہیں پڑتا ہے۔ جوانو، اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں۔ کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا۔ اگر اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا۔ خدا را، بوڑھے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا، بوڑھے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا۔ بوڑھے باپ کی، بوڑھے والدین کی اگر خدمت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ان کا اللہ ہی وارث ہے۔ خدا را، بوڑھے والدین کو بے عزت نہ کرنا۔ زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا جس کی وجہ سے تمہارے بوڑھے والدین کی عزت کی پگڑی کسی کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ، جو شخص صبح اٹھتے ہی ایک کام کر لے اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا، وہ بابرکت کام کون سا ہے جو شخص صبح اٹھتے ہی کر لے؟ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص صبح اٹھتے ہی والدین کا چہرہ دیکھ لے، والدین کی زیارت کر لے، ابھی تک پانی نہیں پلایا، والدین کے ہاتھ نہیں دبائے، والدین کی نوکری نہیں کی، والدین کو کھانا نہیں کھلایا، بوڑھی ماں کا سر نہیں دبایا، بوڑھے باپ کے پاؤں نہیں دبائے، ایمان کی حالت میں محبت کی نظروں سے جس نے صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کا چہرہ تک لیا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو خدا را، کسی کا دل جوڑ نہیں سکتے تو توڑنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا۔ بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے، بڑے والدین کو عزت نہیں دے سکتے، تمہارا اپنا مقدر، خدا را اپنا نقصان نہ کیجیے گا، بڑے والدین کو بے عزت نہ کیجیے گا، بڑے والدین کا دل نہ توڑیے، نہ توڑیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں بڑے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بوڑھے والدین کی چٹی داڑھی کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا میٹھا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔